خدا قدوس کے نام سے جو ہر ایک دل کے بھید جانتا ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اور قدوس ہم مکاشفہ میں دیکھیں گے کہ لکھا ہے تو ہی اکیلا قدوس ہے، یعنی پاک ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ اور یوحنا رسول اپنے خط میں کہتا ہے، پہلا خط، پہلا باب، دوسرا پہرا، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، اور خدا کی ہم سے یہی توقع و شرط ہے کہ ہم اس کے پاس پاک اور پوتر ہو کر جائیں جس طرح مسیح پاک ہے۔ اور سارے رسول یہی سمجھاتے ہیں کہ ہمیں یعنی انسانوں کو خدا قدوس کے پاس جانے کے لیے، جیسے گناہ سے پہلے ہمارا باپ آدم تھا، بالکل پاک ہونا چاہیے۔ تو ہم اسی کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلے باب میں، چوتھے باب میں ہم نے چند باتوں پر غور کیا اور ہم نے 24 بزرگوں کی بات کی اور 4 جانداروں کی، اور پھر ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات، یہ اصول اپنے آپ میں ٹھہرا لیا کہ ہم کلام میں سے ہی دیکھیں گے، خاص کر مکاشفہ کی بات میں، مکاشفہ کی کتاب میں، کہ یہ 24 بزرگ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اس کا کلام ان کا کیسا ہے، اور یہ جو 4 جاندار ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا کلام کیا ہے۔ تو چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 جاندار جو ہیں یہ کہتے رہتے قدوس قدوس قدوس، یعنی یہ کہتے ہیں کہ خدا پاک ہے۔ جب بھی خدا کہیں اپنا تخت لگاتا ہے تو بآواز بلند اشتہار دیا جاتا ہے کہ قدوس قدوس قدوس، یعنی خدا آتا ہے، سب ہوشیار ہو جائیں۔ اور عیسیٰ نبی کے صحیفہ میں بھی ہم نے دیکھا 6 باب میں کہ سرافین، انکروبین جس کے تخت کے ارد گرد ہیں، وہ قدوس 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 ہی کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ثابت کیا پاک کلام میں سے، اور بھی مثالیں ہیں لیکن اتنا ہی کافی تاکہ لمبا نہ ہو جائے اور ہم اکتا نہ جائیں، کہ یہ چاروں جو ہیں یہ سرافین ہے یا کروبین کہہ سکتے ہیں، کروبی ہیں۔ کروبی یا سرافین وہ فرشتے ہیں جو بہت پہلے کے ہیں، سب سے پہلے کے، اور خدا کے بے حد وفادار ہمیشہ، اور خدا کے ساتھ ہیں، تخت یہی سجاتے ہیں، یہی سارے کام احکامات ہم دیکھیں گے کہ احکامات یہ چھوڑتے ہیں، دیتے ہیں احکامات
دوسرے کو، کیونکہ یہ سب خدا ہی کی طرف سے ہے، اسی کی مرضی سے یہ حکم دیتے ہیں اور دنیا چلاتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ کبھی ٹھوکر نہ کھائیں گی، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کہانی یاد کرتے ہیں، آگے جا کر بھی پڑھیں گے کاش بھائی کی کتاب میں، کہ لوسیفر بھی ایک کروبی تھا، سرافین میں سے ایک تھا، جو بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا، شان و شوکت حسین، بڑی قدرت رکھنے والا۔ تو آہستہ آہستہ یہ خدا کے کلام سے، اس کے حکم سے منحرف ہو گیا، اپنے حسن کی وجہ سے، اپنی قدرت، طاقت، حکمت کی وجہ سے جو خدا نے اسے دی تھی، تو یہ خدا کی نظروں سے گرا۔ یہ گرا تو اس کے ساتھ وہ فرشتے جو اس کے ساتھی تھے، جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی ابلیس کی، ابلیس اور اس کے وہ ساتھی گر گئے، آسمان سے گرا دیے گئے زمین پر۔ یہ خود گرے، خدا نے نہیں گرایا، خدا نہیں چاہتا تھا کہ گرے، لیکن یہ قائم نہ رہے۔ جب یہ اس کے ذہن میں پہلے بات آئی تو اس نے دوسروں کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، یعنی کہ سب کے سب فرشتگان میں یہ ہلچل مچی، ایک قسم کی بغاوت کے آثار تھے، جن میں یہ اسرافین اور کروبین بھی تھے۔ تو اس کے ساتھ فرشتے ملے، بغاوت ہوئی، اور یہ اپنی بغاوت میں گر کر، ابلیس کا ساتھ دے کر خدا سے دور ہوئے۔ وہ جو باقی فرشتے تھے، کروبین یا سرافین، بہت قدرت والے، طاقت والے، اس جیسے ہی، ابلیس جیسے ہی تھے، ان سے بڑے بھی تھے، وہ اس ٹھوکر سے نہیں گرے۔ وہ ٹھوکر جو ابلیس نے کھلانے کی کوشش کی، انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی اور وہ قائم دائم رہے، اور ایسے ہی قائم دائم رہے کہ آگے ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ جب یہ گرایا گیا تو اعلان ہوا کہ آسمان اس کے رہنے والا خوشی کرو، کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس جو ہمارے خدا کے سامنے ہر بھائیوں پر الزام لگایا گیا کرتا تھا، گرا دیا گیا۔ یہ گرا دیا گیا، اور باقی آزمائش میں، اس آزمائش میں جو اس لوسیفر کی وجہ سے تھی، ٹھوکر نہ کھانے کی وجہ سے قائم دائم رہے اور پاک صاف رہے، اور پاک رہیں گے، کہ وہ یہ ٹھوکر کھلانے والا تھا، وہ گرا دیا۔ آسمان والوں کو تو خوشی کی خبر ملی، لیکن وہ کہتا ہے اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصے میں نیچے اتر کر آیا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ایسا وقت باقی ہے۔ تو یہ ہوگی بات کہ یہ سرافین کبھی ٹھوکر نہ کھائیں گے، ہمیشہ پاک رہیں گے، خدا کے وفادار، خدا ان کو پوری تسلی ہے کہ جس کام کے لیے بھیجتا ہوں یہ پورا کرتے ہیں، پورا کریں گے۔ آسمان بھی ناپاک تھا انہی کی وجہ سے۔ ایوب کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان بھی پاک نہیں، انہی کی وجہ سے پاک نہیں تھا جب یہ تھے، لیکن اب گرا دیے گئے، گندگی گرا دی گئی تو آسمان پاک ہو گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ خدا اپنے
رشتوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی اس وقت جب یہ وہاں تھا، ابھی گرا نہیں تھا، خدا تحمل کر کے اس کے لیے بھی ٹھہرا ہوا تھا کہ شاید واپس آ جائے۔ پھر اس کو سزا ملی اور لکھا ہے میں نے وہ آگ تجھ میں سے نکال لی ہے جو تجھے پسند کر گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہوا۔ اچھا، یہ تو 4 فرشتے جو ہیں یہ کروبین ہیں جو خدا کے تخت کے سامنے اس کا تخت سنبھالتے ہیں، اس کا سارا کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اور بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مسیحی جانتے ہیں کہ یشوع سردار کاہن سے کہا گیا، خدا نے کہا اگر تو میرے حکموں پر چلے اور میرا وفادار رہے تو میرے گھر کا بھی مختار ہوگا اور میری بارگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور جتنے یہاں کھڑے ہیں میں تجھے ان کے درمیان چلنے دوں گا۔ یہ جس طرح یہ چلتا تھا ابلیس کروبین کے درمیان، خدا فرماتا ہے یہ سردار کاہن کو کہ میں تجھے ان کے درمیان رکھوں گا، چلنے دوں گا۔ یعنی جس طرح یہ میری بارگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور میرے گھر کے مختار ہیں، اسی طرح تو بھی ہوگا اگر تو میرے ساتھ وفاداری سے چلے اور میرے احکام مانے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 24 جو بزرگ ہیں ان کی بابت رسولوں نے بتیرا کہا، اور پطرس رسول نے اور دوسرے رسولوں نے بھی، پطرس نے خاص کر۔ لیکن یہ دیکھتے ہیں کہتے کیا ہیں، آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب یہ چاروں جاندار اس کی جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، اس کے بارے میں کہیں گے کہ تو ہی تمجید، عزت اور شکر کے لائق ہے۔ تو چاروں تو 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، اس کے سامنے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے اور کہیں گے تو ہی تمجید، عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی، وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ یہ الفاظ، سب چیزیں تو نے پیدا کی، وہ تیری ہی مرضی سے تھی، یہ توریت کی باتیں ہیں، سارے نبیوں کی، جو خاص کر تکوین کی باتیں ہیں۔ تو نے ہی سب چیزیں پیدا کی، یعنی آسمان، زمین، چرند پرند، سمندر، یہ سب خدا نے پیدا کیے، چھٹے دن آدمی کو پیدا کیا۔ تو یہ بات وہ کرتے ہیں 24 بزرگ۔ اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ 24 بزرگ کیا بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ شروع ہے تو اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے، اگلے باب میں، کہ جب یوحنا زار زار رونے لگتا ہے کہ کوئی اس کتاب کو جو نہیں ہے اس کی مہر کھولنے کے لیے غالب نہ آیا، تو 24
बुजुर्गों में से एक उसे तसल्ली देता है और कहता है, मत रो, देख यहूदा के कबीले का बबर जो दाऊद की असल है, इस किताब को लेने और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए गालब आया। तो ये बात यीशु मसीह के लिए है कि यहूदा के कबीले का बबर और दाऊद की असल, ये यीशु मसीह बात मार्फत है कि वो गालब आया। तो ये बातें हमें पुराने अहदनामा के अंबिया ने बताई हैं। सारे नबी इसकी बारे खुशखबरी देते आए। शायद किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। यीशु का सारा नस्लनामा, कैसे पैदा होगा, किसके घर पैदा होगा, इसका माँ बाप कौन है, इसका दादा कौन है, इसका दादा, इसके दादा कौन है, सारी तफसील लिखी हुई है। और वो क्या करेगा, काम क्या करेगा, और किस तरह तकलीफ उठाएगा, दुख उठाएगा और सलीब पर मरेगा और बादशाही कायम करेगा। ये शायद की किताब में बहुत लिखा हुआ है। साफ साफ अगर खुदा पाक रूह के वसीले से हमें समझाए तो हम शायद नबी की किताब में ये सारी बातें सीख सकते हैं। ऐसे लगता है जैसे शायद नबी भी पुराने ज़माने का अंजील में हो, जैसे हम चार अंजील में पढ़ते हैं जिस मसीह मार्फत, उसने बिल्कुल वैसे लिखा है। क्योंकि शायद की मार्फत उसकी बाबत यूहन्ना रसूल बयान करता है कि शायद नबी ने उसका जलाल देखा, इसलिए उसने उसके बारे में लिखा। पतरस भी ऐसे कहते हैं। बड़ी जगह आगे चलते हैं। आज हम 5वें बाब की बाबत बात करते हैं। कोशिश करूंगा कि जल्दी बात खत्म हो, क्योंकि बातों में से बात निकल आती है और मैं फिर उधर ही रह जाता हूँ, कोई और बात सुनाने लग जाता हूँ। दिल तो नहीं मेरा करता, लेकिन बातें इतनी ज़रूरी होती हैं दूसरी करने वाली भी कि हम उनका तज़किरा किए बगैर आगे नहीं जा सकते। अच्छा, तो लिखा है, जो तख्त पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक किताब थी जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोर और फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। और आसमान पर और ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे कोई शख्स इस किताब को लेने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार दोनों रोने लगा कि कोई इस किताब को लेने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। 24 बुजुर्गों में से एक ने कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले के बबर जो दाऊद की असल है, इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक निकला। मैंने निगाह की तो मैंने तख्त और चारों जानदारों और बुजुर्गों के बीच में गोया एक ज़बह किया हुआ बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो रोए ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने जाकर तख्त पर बैठे हुए के हाथ से, दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली
تو چاروں جاندار اور 24 بزرگ برا کے سامنے منہ کے بل گر پڑے اور وہ یہ ایک نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر خدا کے لیے ہر قوم، قبیلہ، اہل زبان و امت میں سے لوگوں کو خرید لیا اور خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ یعنی پھر میں نے تخت اور جانداروں اور بزرگوں کے ارد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، کہ ذبح کیا اور برائی، حکمت، طاقت، دولت، عزت، شکر، تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے اور سمندر کی مخلوقات، یعنی ان سب چیزوں کو جو ان میں تھی، یہ کہتے ہوئے سنا، جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد، عزت، تمجید اور سلطنت ابد رہے۔ چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے 24 بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا، آمین۔ یعنی 24 بزرگ، یہ وہی 24 بزرگ ہیں، 12 پرانے عہد نامہ کے اور 12 رسول نئے عہد نامہ کے، کیونکہ اس کی وضاحت بہتر طور پر کچھ آگے ہو جائے گی۔ رسولوں نے تو پطرس نے مثال کے طور پہ اپنے خطوط میں اس کا ذکر کیا ہے، تو لکھتا ہے کہ اے عزیزو، ان باتوں کو جو بات نبی نے بیشتر کہی، اور خداوند کے حکم کو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا، یاد رکھو۔ یعنی پرانے اور نئے عہد دونوں کو وہ یاد کرتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ یہ 24 بزرگ، 12 پہلے زمانے کی پرانا عہد اور 12 نئے عہد کے۔ اور پھر پطرس رسول کہتا ہے اپنے خط میں، ان نبیوں نے بڑی تلاش و تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں اور بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خوشی کے لیے باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کے وسیلے سے، جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان سے بھیجا گیا، تمہیں خوشخبری دی، اور فرشتے بھی غور سے ان باتوں پر نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ تو پرانے نبی کی بات کرتا ہے، پرانے عہد کے جو نبی تھے ان میں بھی مسیح کا روح تھا، جو ان کو مسیح کے بارے میں سب باتیں بتاتا تھا۔ اور پھر نئے عہد کے جو رسول ہیں، یہ بھی وہی باتیں بتاتے ہیں۔ تو 12 پرانے عہد کے اور 12 نئے عہد کے، یعنی 24 ہو گئے۔ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ 4 جاندار سارے فرشتے ہیں، بڑے فرشتے، جو خدا ان کے تخت کے پاس ہر وقت رہتے ہیں اور خدا ان کے احکام ڈالاتے ہیں۔ 4 کا مطلب ہے بہت زیادہ، 4 نہیں، 4 مطلب ہر طرف دنیا میں بہت، 4 مطلب 4 نمبر نہیں ہے، تو 5 نہیں ہے یا 3 نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ساری دنیا میں موجود، آسمان و زمین کائنات میں موجود
تو 24 بزرگ یہ ہو گئے۔ اچھا، اس باب میں 5ویں باب میں باتیں بہت ساری ہیں، بہت ہی باتیں اور بہت گہری، جن کا سمجھنا، کرنا، سننا انتہائی ضروری ہے۔ خدا ان سے ہمیشہ مانگتے رہیں کہ وہ اپنے پاک روح کی ہدایت سے آگے بڑھنے کی ہمت طاقت دے اور ہمیں سکھائے کہ تاکہ اس کی مرضی کے مطابق جو باتیں ہیں وہ کریں۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک زورا فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا، کون ہے جو اس کتاب کھولے اور اس کی موریں کھولے۔ ہم نے ارمیا نبی کی کتاب میں 32ویں باب میں دیکھا کہ اگرچہ شہر فوجوں سے گھرا ہوا تھا، دشمن کی فوجوں سے، اور بربادی بالکل پکی تھی، خدا ان کے کہنے کے مطابق نبی کو پورا یقین تھا کہ شہر برباد ہو جائے گا، ساری سلطنت یہودیوں کی برباد ہو جائے گی، تو بھی خدا ان کے کہنے پر اس نے اپنے چچا کے بھائی سے کھیت خرید لیا، چاندی سے تول کر قیمت کے مطابق جو ٹھہرائی گئی تھی دے دی۔ تو بعد میں اس نے خدا کا حکم ماننے کے بعد سوال کیا کہ خدا، اگر یہاں کچھ نہیں رہنا، زمینیں بھی نہیں رہنی، کوئی لے جائے گا، کوئی مالک ہوگا، تو کیوں تو نے مجھے کہہ دیا کہ زمین خرید لو؟ میں نے خرید لی ہے۔ خدا نے سے بتایا کہ یہ زمین اسی طرح خریدی جائے گی، اور جس طرح تو نے قبالہ لکھا ہے، دستاویز بنائی ہے زمین خریدنے کی، گواہ ہیں، ان کے انگوٹھے لگے ہیں، اسی طرح یہ زمین آگے جا کر کسی وقت بعد میں خریدی جائے گی، پیسوں کے عوض، قیمت کی عوض جو ٹھہرائی جائے گی، اور خدا ان کا کلام باطل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ کتاب ہے جسے 7 موریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ 7 کا مطلب یہ ہے کہ پکی پکی مور، پکی مور جسے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ خدا کی مہر 7 نمبر خدا کا ہے، کاملیت کا نمبر ہے، یعنی پکی مور، خدا کی پکی مور۔ اور یہ کیا کتاب ہے؟ یہ وہی کتاب ہے جب باغ عدن میں آدم نے خدا کی بات پر شک کر کے ابلیس کی بات کو صحیح سمجھا، اور اس وجہ سے جو کچھ آدم کا تھا، جو کچھ بھی تھا، اپنے آپ سمیت، آدم سمیت، اور اس کی جگیر جائیداد جیسی بھی تھی، وہ بیچی گئی۔ آدم نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور کتاب لکھی گئی، موریں لگی، دستخط ہوئے۔ اسی وجہ سے ابلیس ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے آدم کے بعد کہ جو بھی انسان اس زمینی زندگی کے بعد مرتا ہے، اس کی روح میری ہے، میرا قبضہ ہے اس پر اور اس کے جسم پر۔ حضرت موسیٰ جب فوت ہوئے، نبی، اتنا بڑا نبی، تو لکھا ہے یہودا کے خط میں، میکائیل فرشتہ نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرات نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔
یعنی کیا بات تھی؟ جب موسیٰ فوت ہوئے پہاڑی پر، جہاں سے اس نے کھڑے ہو کے مردہ زمین کو دیکھا، تو اتنا بڑا نبی جس کے ساتھ خدا باتیں کرتا تھا، یعنی میکائیل فرشتہ خدا کے روپ میں باتیں کرتا تھا، تو اس کی لاش کو بھی وہ ادھر لے جانا چاہتا تھا آسمان پر اپنے ساتھ۔ بھید کی بات، لیکن ابلیس کہتا تھا کہ میرے نہیں بندے یہ سارے، ہر ایک جو آدم کی اولاد ہے میرا ہے، میرا قبضہ ہے، میرا غلام ہے۔ غلام کا مطلب ہے یہ میرا حکم مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ ہر آدمی گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت دی گئی، 10 احکام دیے گئے، تو کتنے ہوں گے جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ کوئی شاید 5 حکموں پر عمل کرتا ہوگا، کوئی 6 پر، کوئی 3 پر، کوئی 8 پر، کوئی 9 پر۔ پورے 10 حکموں پر کوئی بچے عمل نہیں کر سکتا، نہ کیا کسی نے۔ اگر 9 حکموں پر عمل کیا اور 1 پر عمل نہیں کیا تو بھی وہ نافرمان ہے۔ ایک حکم کی نافرمانی بھی کسی شخص کو نافرمان ٹھہراتی ہے اور مجرم ٹھہراتی ہے۔ اور ابلیس بات یہ کرتا تھا کہ اس نبی نے بھی، یہ بندہ ہے میرا ہی ہے، اس نے بھی گناہ کیا۔ گناہ موسیٰ سے خطا ہوئی، یہ میرے کہنے سے نہیں، یا کسی اور انسان کے کہنے سے، یا ابلیس کے کہنے سے۔ ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا موسیٰ سے خفا ہوا جب چٹان میں سے پانی نکالنے کی کہانی تھی، تو موسیٰ کے منہ سے غیر ضروری باتیں نکل آئیں اور خداوند نے اسے ناپسند کیا۔ اسی سبب سے خداوند نے اسے کہا کہ تو موعودہ زمین میں نہیں جائے گا، یسوع جائے گا، لیکن تو اس کو دیکھ لے۔ یہی بات ابلیس اس کو کہتا تھا، میکائیل فرشتے کو، اس نے بھی خطا کی تھی کہ میرا ہے۔ اس لیے ان میں بحث و تکرار ہوئی نبی موسیٰ کی لاش کی بابت۔ تو لکھا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہاں فوت ہوا، لیکن بعد میں اس کی قبر نہ ملی، کبھی نہ ملی، کیونکہ ابلیس چاہتا تھا کہ اس کی قبر وہاں ہو تاکہ لوگ اس بڑے نبی کی قبر پہ آ کے اس وقت کا بڑا مقبرہ بنا کے ہمیشہ پوجتے رہیں اور بت پرستی کرتے رہیں۔ خدا مجھے نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، تو یہ اس کی بات ہے اور ہر بشر کی بات، ایسا پھر کلام میں بھی لکھا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے یوحنا کی انجیل میں، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا؟ کیا خدا نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ پولس رسول سمجھاتا ہے کہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ گناہ کے سبب سے ایسی کوئی چیز ہمارے جسم میں بھر چکی ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بدی جو نہیں کرنا چاہتے وہ کر لیتے ہیں۔
بدन गुनाह के हाथों बिका हुआ है और हो नहीं सकता कि बदी ना करे। इंसानों में बड़े बड़े पाक इंसान गुजरे, अब भी हैं, होते रहेंगे, होते रहे, और बड़े दावा करने वाले भी होंगे कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन कोई ऐसा बशर नहीं हुआ। कलाम ने साबित किया। और आज भी हम देखें अपने इर्द गिर्द, मैं देखता हूँ अपने भाइयों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, मिलने गिलने वालों को देखता हूँ, अपने समेत मुझे सारे एक जैसा ही लगते हैं। यूरोप वाले, अमेरिका वाले, रूस वाले, चीन वाले, जहाँ जहाँ भी आदम हो, एक जैसे ही खताकार, झूठ बोलने वाले, दगाबाजी करने वाले, अपना मुफाद देखने वाले, खुदगर्ज। तो जब हम बागेद में पढ़ते हैं कि बाब आदम को बुलाया, बाप आदम को, उसने अपना एक जवाब पेश किया। अम्मा हवा ने भी इसी तरह कहा कि शैतान ने मुझे बहकाया, लेकिन इब्लीस ने कोई बात नहीं की। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इब्लीस को खुदा ने एक अजीब काम करके आदमी की पैदाइश के ज़रिए से मौका दिया कि वो तौबा कर ले, लेकिन क्योंकि उसकी अकल तारीक है, इसलिए वो ये मौका गंवा बैठा और वो चुपके से चला गया। खुदा से कोई बात नहीं की, परेशानी का इजहार नहीं किया। जैसे बाप आदम ने अफसोस किया, अम्मा हवा ने भी इसी तरह किया। हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये ऐसे ही हो गया। और देखिए, खुदा ने इन दोनों के लिए, बाप आदम और अम्मा हवा के लिए, कोई वसीला पैदा किया, सजा दी कि सजा तो वाजिब थी, क्योंकि खुदा नूर है, पाक है, और ये अब पाक ना रहे थे, इसलिए खुदा इनसे दूर हो गया। ये अपने गुनाह के सबब से खुदा से दूर हो गई। यानी वो जो बाग अदन था, ज़मीनी फरदौस, उसमें रहने के काबिल ना रहे और निकाल दिए गए। और इब्लीस को पता था कि कोई बशर अब बहिश्त में खुदा के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बदन ऐसा महकूम है। रूह पर तो उसका हुक्म नहीं, लेकिन उसको इस बात का पता था कि जिस्म के वसीला से, यानी जब जिस्म गुनाह करता है तो उसका असर, उसका दाग उस इंसान की सफेद पोशाक पर लगता है, जिससे उसकी पोशाक गंदी हो जाती है। गंदी हो गई या फट गई या उतर गई, खुदा के साथ था तो उसकी पोशाक साफ सफेद बराक थी, लेकिन जब गुनाह किया, गुनाह में गिरा, गुनाह करता रहा, तो उसकी पोशाक गंदी हो गई, गंदी हो गई या उतर गई, एक ही बात है। इसलिए वो खुदा के सामने ना आ सके, क्योंकि उन्होंने समझा, उन्हें मालूम हो गया कि वो नंगे हैं। नंगे का मतलब ये है कि वो पहली सफेद पोशाक ना रही, वो उतर गई। इन्होंने उतार फेंकी, किसी ने उनकी पोशाक उतार के फेंक दी, गंदा कर दी। इसलिए खुदा से दूर रहे, खुदा के सामने आ ना सकते थे, क्योंकि खुदा के पास सिर्फ वही रह सकता है जो बेगुनाह पाक है, क्योंकि खुदा कुद्दूस है, पाक है। और इस पोशाक के बारे में हम देखेंगे आगे जाके इसी नबूवत की किताब में, मुकाशा में, कि सफेद पोशाक बहुत सारों को पहनाई जाती है,
اور وہ سفید پوشاک راست بازی میں کام ہے، یہ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے۔ اور راست بازی صرف مسیح کے پاک روح کے وسیلے سے انسان کو مل سکتی ہے۔ تو باقی عدل میں جب بات ہوئی، جب ابلیس کو سزا سنائی گئی، عمر برخاک چاٹے گا، تو اسے یہ بھی کہا گیا کہ میں تیرے اور کے درمیان دشمنی ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کی تاک میں رہے گا۔ یعنی یہاں مسیح کا وعدہ ہو گیا ہے، مسیح نے قبول کر لیا ہے، لیکن کلام ہی ہوا ہے نا، کلام ہی ہے خدا کا جو سب کچھ کرتا ہے۔ تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کتاب جو ڈاکومنٹ تھی، ایک دستاویز جو بنی ہوئی تھی کہ آدم بک گیا، آدم بک گیا، اس وقت سے لے کر زمانے گزر گئے، اور آدم ذات یعنی آدم کی ساری اولاد جتنی آج تک تھی، جو فوت ہو گئے وہ بھی، جو حاضر ہیں وہ بھی، ان میں یہ منادی ہوتی رہی، کون ہے جو اس کتاب کو لے اور اس کی مہریں کھولے؟ یعنی کوئی شخص، کوئی ہو، کون ہے؟ یہ صرف اسی وقت منادی نہیں فرشتہ زورا اور فرشتہ کرتا، بلند آواز سے منادی اس وقت نہیں کرنے لگا، یا اس نے ایک دفعہ کہا۔ یہ منادی شروع سے ہوتی ہے، جب سے آدم کی میراث اس سے ہتھیا لی گئی، اور آدم کی میراث، ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں، انتہائی ضروری، جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے، کہ ضروری تھا کہ آدم کی میراث اس کا اپنا عزیز، اپنا کوئی بیٹا، اس کا کوئی فرزند، کوئی پوتا اور پوتا وہ چھڑائے۔ اور ابلیس کو پتا تھا کہ آدم ذات میں تو کوئی ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو اس دستاویز کو، جو خدا کے دائیں ہاتھ میں ہے، کیونکہ سب چیزیں تو خدا کی، آدم بھی خدا کا تھا، سب کچھ خدا کا ہے۔ یہ حقوق جو خدا نے آدم کو دیے، خدا نے دیے اور واپس لے لیے گئے، اور یہ بلکہ جو کچھ آدم کا تھا ابلیس کو دے دیا گیا۔ یہ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ دے دیا گیا؟ جب روزوں کے ایام آج کل ہیں، اور مسیح خداوند نے بھی 40 دن روزہ رکھا، 40 دن اور رات نہ کچھ کھایا نہ پیا، تو آخر کو بھوکا ہوا، لکھا ایسے ہے۔ تب ابلیس اس کے پاس آیا، اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، ان پتھروں کو کنڈے کے روٹیاں بن جائے، کیونکہ بھوک بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ دیکھیں پھر ابلیس کو کلام کی بات کتنا علم ہے۔ اگر کہتا ہے، اگر شک ڈالتے ہیں نا، اس کا کام ہے شک ڈالنا۔ کسی نے اس کو کلام میں سے جواب دیا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ ہر اس کلام سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر اونچے پہاڑ پر ابلیس مسیح کو لے گیا، اور کہا کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے سب بادشاہتیں دے دوں گا،
کیونکہ ابلیس نے پہاڑ پر لے جا کر اسے دنیا کی ساری دولت عیش و عشرت دکھائی، اور کیا کہا، کیونکہ یہ سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، مجھے دیا گیا ہے، جسے میں چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں۔ یہ وہ واقعہ دن والا واقعہ، اس کے بعد جب آدم نے گناہ کیا، آدم کا سب کچھ اسے مل گیا، یہ وہ بات ہے۔ مسیح نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بالکل غلط کہتا ہے، یہ جھوٹ ہے جو تو کہتا ہے۔ مسیح نے بالکل نہیں کہا، بلکہ اسے جواب دیا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اس کی عبادت کر۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تیرے سپرد کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ابلیس نے کیا دکھایا تھا؟ شان و شوکت ایک مرد کے لیے، تخت جیسے بادشاہوں کے تھے، طاقت، ہر لفظ ان کے منہ سے نکلا قانون ہوتا تھا، جس کو مرضی سزائے موت دے، جس کو مرضی کو تحفہ دے، اور بہت ساری خوبصورت عورتیں، یہ مردوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اور ابلیس نے یہ ساری چیزیں، طاقت، قدرت، دولت، عورتیں، کھانا پینا، عیش و عشرت، جس پر چڑھائی کریں، جس پر مرضی قبضہ کریں، سب کچھ اس کو دکھائیے، تجھے دوں گا۔ تو یہ پھر تیسری آزمائش تھی کہ مجھے کہ تو اوپر سے عقل کے منہ پر سے گرا دے، لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے آئیں گے تجھے اٹھانے کے۔ مسیح نے کلام میں سے جواب دیا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا اپنے خدا کو مت آزما۔ تو مطلب یہ ہے، بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو کتاب خدا کے تہرے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے، اور آگے جا کر مکاشفہ کی کتاب میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ کتاب جو پہلے خدا کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، اب وہ کتاب برے کی کتاب ہو گئی۔ جو کوئی برے پر ایمان لائے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، اسی پر مور ہوگی اور وہ جی اٹھے گا۔ اور اسی کے بارے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، ضروری، انتہائی ضروری، کیونکہ یہ کتاب کی موریں وہی کھول سکتا ہے، یہ کتاب کو وہی لے سکتا ہے جو آدم زاد ہو، جو باپ آدم کی اولاد میں سے ہو، صرف وہی لے سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کے سپرد یہ کام ہوا کہ اس بگڑی بات کو بھی بنا۔ تو کلام نے جو وسیلہ، جو طریقہ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ وہ خود انسان بنا، آدمی بنا، اور آدم کی نسل میں سے ہوا، ابن آدم۔ اس لیے مسیح خدا نے اپنا نام، اپنا لقب ابن آدم رکھا کہ میں آدم کا بیٹا ہوں جو اس کتاب کو لیتا ہوں، یعنی یہ میرے باپ کی، میری جگہ جائیداد تھی جو میں پیسے ادا کر کے، قیمت ادا کر کے واپس لیتا ہوں۔ بڑی باتیں اور بھی ہیں کرنے والی، سوچنے والی، اتنا ہی کافی ہے۔ جب اس نے کتاب کو لے لیا تو چاروں جاندار اور 24 بزرگ برا کے سامنے منہ کے بل گر پڑے اور سجدہ کیا جیسے خدا کو کرتے ہیں، اور ایک نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی
بھرے کھولنے کے لائق ہیں، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قوم، قبیلے، اہل زبان اور ملک میں سے لوگوں کو اپنی خوراک لیے خرید لیا، اور انہیں ایک بادشاہی اور قائد بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ کتاب کو لے لیا اور اس نے نئی بادشاہی بنائی، پرانی بادشاہی اور اب اس کی نئی بادشاہی، اور سب کچھ جو اس کا ہے، جو اس نے بنایا کیا، سب خدا نے اسے دیا، اور سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ جب یہ 24 بزرگوں نے سجدہ کیا، پھر تخت کے گردا گرد جو فرشتگان ہیں، ہر ایک فرشتہ لاکھوں کروڑوں ان گنت، جو یوحنا رسول نے دیکھے، سب بلند آواز سے پکارتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برائی، قدرت، دولت، شکر، حمد اور تمجید کے لائق ہے۔ اور پھر لکھا ہے، آسمان کے اندر جو مخلوقات جو بھی کوئی ہے، زمین پر جو بھی کوئی ہے، زمین کے نیچے جو بھی ہے، اور سمندر میں جو کوئی ہے، ساری مخلوقات جاندار سبھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو تخت پر بیٹھا ہے، برا کی حمد تمجیدی تو سلطنت ابد رہے، اور چاروں جاندار شکر کرتے ہیں، خدا کا سجدہ ہے، جاندار آمین کہتے ہیں سب کی باتوں میں، کہ براہی وارث ہے سب چیزوں کا، چاروں جاندار آمین کہتے ہیں، بالکل جیسے اوپر بیان کیا گیا، سب مخلوقات کی طرف سے خدا اور برا وارث ہے۔ برا یہ خدا کے ساتھ پورا وارث ہے، یعنی اس کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے، اور جب اس بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا، یعنی جب اس بزرگ ہیں، ان کا کام ہی دن رات پرستش کرنا، خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ خدا ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔